हेलो एवरीवन। आज कल ईस्टर की आमद है और यीशु मसीह के सलीबी वाक़यात पर बहुत सारे चीज़ों का इनकाद किया जा रहा है, तकरीबात का, और कलीसियाओं में बहुत सारी इबादत का भी इनकाद किया जा रहा है। इसी दौरान मुख्तलिफ़ रसूमात जो कलीसियाओं में मौजूद हैं उनको बहुत गौर से देखा जा रहा है। उनमें एक रस्म यह है कि यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के पाँव धोए। तो इसके बारे में मुझे बार बार पूछा गया है और कहा गया है कि मैं अपनी राय इसके बारे में दूँ कलाम मुक़द्दस की रोशनी में। तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो वाक़या है हमें यूहन्ना के इंजीली बयान के 13वें बाब में मिलता है। पाँव धोना उस वक्त के कल्चर के मुताबिक या सकाफ़त का एक हिस्सा था। जिस तरह से लोग अपने मेहमान के सर पर तेल डालते थे, उसी तरह से वो अपने मेहमान के पाँव भी धोते थे। एक जगह और पाँव धोने का ज़िक्र है, वो है तीमुथियुस के नाम का पहला ख़त, उसका 5वां बाब और उसकी 10वीं आयत में भी इसका ज़िक्र मिलता है। इस हवाले से जब कोई किसी बेवा को की मदद के लिए पौलुस रसूल हदायत देता है, तो वो इस बात की यकीन दहानी करना चाहता है कि जिस शख्स की मदद की जा रही है वो किस तरह का है। तो उस सिलसिले में कहा गया है कि उस औरत के बारे में पता किया जाए, और वो औरत अपने मेहमानों के पाँव धोती थी। ये कल्चर का हिस्सा था, जिससे मतलब ये था कि उसका अपना रवैया कैसा है, ताकि ये जो मश्क है कि कलीसिया बेवाओं की मदद करे, उसको किसी तरह से नाजायज़ तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। तो यहाँ वहाँ पर भी ये खिदमत के कॉन्टेक्स्ट में हमें नज़र आता है, और यहाँ पे यूहन्ना के इंजीली बयान के 13वें बाब में भी खिदमत का कॉन्टेक्स्ट है। खिदमत पर यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं, और ये बाय द वे ये वाक़या सिर्फ़ हमें यूहन्ना के इंजीली बयान में मिलता है। तो यीशु मसीह ने खिदमत के ताल्लुक़ से जो उस सकाफ़त में चीज़ें मौजूद थीं, वहाँ से लेकर एक ऑब्जेक्ट लेसन अपने शागिर्दों को दिया है। ऑब्जेक्ट लेसन में जो सबक है उस पर ज़ोर दिया जाता है, या उस पर गौर करने की बात की जाती है, ना कि उस लेसन में या जो ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हुए हैं, जो चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं, जो तरीक़ाकार इस्तेमाल हुआ है, वो इतना अहम नहीं होता, बल्कि उसके अंदर मौजूद जो सबक है उसकी मश्क करना या उसको याद रखना ज़रूरी है। और ये टेक्स्ट में हमें मौजूद नज़र आता है। यीशु मसीह ने जब लोगों के पाँव धोए, जो कि एक नौकर का काम था, बल्कि ग़ुलाम की ज़िम्मेदारी थी, वो आप कह लें कि किरदार यीशु मसीह ने अपनाया और शागिर्दों को खिदमत पर एक वाज़े ऑब्जेक्ट लेसन दिया। जब यीशु मसीह ये सब कुछ कर चुके, तो लिखा है यूहन्ना के इंजीली बयान के 13वें बाब की 12वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, जब वो उनके पाँव धो चुका तो अपना चोगा पहनकर अपनी जगह आ बैठा। तब उसने उनसे पूछा, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, क्या तुम उसका मतलब जानते हो? तो उसके मतलब पर यीशु मसीह का ज़ोर है, और जब यीशु मसीह ने कहा तुम भी एक दूसरे के पाँव धोया करो, तो उसका मतलब ही यही था कि जो इसके पीछे सबक है उस पर गौर करना ज़रूरी है, ना कि अमली तौर पर इस रस्म को परपेचुएट करना या इसको करते रहना, सिर्फ पाँव धोने की बात या पाँव धोना। ये एक यहूदी कल्चर था, उसमें यीशु मसीह ने वो कल्चर को देखते हुए उस जो सकाफ़ती मेहमान नवाज़ी का एक तकाज़ा था, उसी को लेकर एक बहुत अहम
سبق دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعہ خدمت کے تعلق سے ہے، اور یہ واقعہ اس لیے میرے دانست میں اس کا اندراج کیا گیا ہے کہ لوگ اس کے سبق پر غور کرتے رہے، اور یہ ایک وقت کی بات نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ آپ پاؤں دھو لیں اور اس سے ہماری خادمانہ جو طریقہ کار ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، بلکہ اس پر مسلسل غور کرتے رہنے کی بات ہے۔ آبجیکٹ میں یا لیسن میں آبجیکٹ ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے جو سبق ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ پروفیسر گڈنگ اپنی کتاب جس کا نام ہے ان دا اسکول آف کرائسٹ، وہ اس عمل کو، یسوع مسیح کے عمل کو استعارے کے طور پر دیکھتے ہیں، اور استعارہ میں بہت ساری ایسے چیزیں استعمال ہوتی ہیں جن کے ذریعے سے سبق دیا جاتا ہے۔ تو عرض یہ ہے جی کہ میں بنیادی طور پر اس بات کو اتنے زور سے یا اتنی کوئی جوش و خروش سے پاؤں دھونے کی رسم پر زور نہیں دوں گا، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اس کے پیچھے جو سبق ہے اس پر غور کرتے رہنے کی بات ہے، ایٹیٹیوڈ کی بات ہے، نہ کہ چند عمل کر کے چیزوں کو کر لینا اور ایک دوسرے کے پاؤں دھو لینا۔ اور یہ مسلسل ہر سال کے ہر دن ہر لمحے میں یہ ہمیں ایٹیٹیوڈ اختیار کرنے کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس رسم کو کیے بغیر جو یسوع مسیح کے صلیبی واقعات ہیں وہ کسی طرح سے ادھورے رہ جاتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ درست خیال نہیں ہے۔ وہ لوگ جو کرتے ہیں، اگر وہ سنسیئرلی یا سنجیدگی سے اس کے پیچھے جو سبق ہے اس کا عملی اظہار اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں اور سارا سال کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں، تو پھر یہ یسوع مسیح کی تعلیم کی آپ کہہ لیں تعمیل ہے، ورنہ یہ محض رسم ہے، اور رسمیں ہر کلچر میں ہوتی ہیں۔ یسوع مسیح نے اپنے کلچر کی ایک رسم لی اور اس میں روحانی مطلب لوگوں کو سمجھایا۔ ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم فلسطین کے 2000 سال پہلے کی رسم کو ترویج دیں اور اس کو اتنا اہم بنا دیں کہ یہ شاید ایسا روحانی عمل ہے جس کے بغیر یسوع مسیح کے صلیبی کلمات کی یاد دہانی جو ہے نامکمل رہ جاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس خیال کو ہمیں درست کرنا چاہیے۔ ذاتی طور پر میں اسے اتنا ضروری نہیں سمجھتا کہ آبجیکٹ میں جو طریقہ کار استعمال کیا ہے وہ ضروری ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کے پیچھے جو سبق ہے وہ ضروری ہے۔ یہ اسی طرح سے ہے کہ جس طرح سے اگر ہم میوزک کی دنیا سے کوئی مثال لیں، اگرچہ یہ اتنی پرفیکٹ شاید مثال نہ ہو، لیکن یہ اس پوائنٹ کو شاید واضح کرتی ہے کہ جو استاد ہارمونیم استعمال کرتا ہے، جو انسٹرومنٹ استعمال کرتا ہے، اور جس انداز سے وہ چیز کو واضح کرتا ہے یا جس ساز کو وہ استعمال کرتا ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم وہی ساز استعمال کریں گے، اسی طرح سے اس کو پکڑ کے اسی طرح سے بجانے کی کوشش کریں گے، تو اس سے شاید بہت ہم اچھے موسیقار بن جائیں گے یا میوزیشین بن جائیں گے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ضروری نہیں ہے۔ جو سبق سکھایا گیا ہے، جو لیسن دیا گیا ہے، اگر ہم اس کی مشق کرتے ہیں تو وہ سبق جو ہے وہ ہمارے اندر آرٹسٹ کو پیدا کرے گا، اس کو آگے بڑھنے میں مدد دے گا، نہ کہ انسٹرومنٹ۔ اسی طرح سے اور بھی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ تو مختصراً عرض یہ ہے کہ یہ پانی کے ساتھ کلیسیاؤں میں سال میں ایک دفعہ پاؤں دھو دینا اور اس کو ایک بہت بڑا روحانی عمل سمجھ لینا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس میں رویے کی بات ہے، حلیمی اور خادمانہ روح کی بات ہے۔
اور اس کی مشق ہمارے کانٹیکسٹ میں انتہائی ضروری ہے، جہاں پر لوگ اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور چھوٹے موٹے کام کو پھر وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یسوع مسیح کا حکم یہ ہے کہ جو میں نے تم سے کیا ہے وہ کرو، اور وہ ہے خادمانہ روح۔ اگرچہ وہ ان کا مالک تھا، ان کا استاد تھا، تو بھی وہ اپنے مقام سے نیچے آ کر خادمانہ صورت اختیار کی اور لوگوں کو خدمت کا ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا۔ اگر ہم یسوع مسیح کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا جو نمونہ ہے اس کو اپنائیں، اس سبق کو ہم اپنی زندگیوں میں عملی جگہ دیں، نہ کہ محض لوگوں کے پاؤں دھو کر اپنے آپ کو روحانی سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا ہمیں یسوع مسیح کے کلمات اور اس کی زندگی سے جو اسباق شاگردوں کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے ہیں ان پر غور و خوض کرتے رہنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔